بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سوال یہ ہوا کہ ٹائل وغیرہ دیوار کے اوپر لگی ہے اور اس کو دیوار سے جدا بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے اوپر نجاست لگ گئی ہے، تو کیا وہ خشک ہونے سے نجاست جب خشک ہو جائے تو کیا وہ پاک ہو جائے گی یا نہیں پاک ہوگی؟ دیکھیے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ دیوار جو ہے یہ زمین کے حکم میں ہے، چونکہ یہ زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو پتھر دیوار سے جدا نہیں ہو سکتا، تو یہ جو اوپر ٹائل وغیرہ لگی ہے یہ بھی زمین کے حکم میں ہے۔ تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین کے اوپر نجاست لگ جائے اور اس کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے خشک ہونے سے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیوار کے اوپر بھی کوئی نجاست وغیرہ لگ جائے اور وہ خشک ہو جائے اور اس کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ دیوار بھی پاک ہو جاتی ہے، چونکہ وہ زمین کے حکم میں ہے، زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح ٹائل وغیرہ جو دیوار کے ساتھ لگی ہے اور اس سے جدا نہیں کی جا سکتی، جدا نہیں ہو سکتی اس سے، تو وہ ٹائل بھی زمین کے حکم میں ہے، لہٰذا اگر وہ خشک ہو جانے سے اس کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے تو لہٰذا وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ بہار شریعت جلد نمبر 1 کے اندر اور صفحہ نمبر 401 کے اوپر مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیوار، گھاس اور درخت وغیرہ اور جو اینٹ زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ ساری زمین کے حکم میں ہوتی ہیں۔ دوبارہ پھر میں رپیٹ کر دیتا ہوں، مولانا امجد علی اعظمی رحمہ اللہ اپنی کتاب بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401 کے اوپر فرماتے ہیں کہ درخت، گھاس اور دیوار اور وہ اینٹ جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ تمام کی تمام جو ہیں زمین کے حکم میں ہیں۔ جس طرح زمین خشک ہو جانے سے اس کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح درخت کے اوپر، گھاس کے اوپر یا اسی طرح دیوار کے اوپر یا اینٹ وغیرہ کے اوپر جو دیوار کے ساتھ یا زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان تمام کے اوپر بھی اگر نجاست وغیرہ لگ جائے اور وہ خشک ہو جانے سے پاک ہو جائیں گی، ان کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گی۔ اگر اثر وغیرہ ختم نہ ہو تو وہ پاک نہیں ہوں گی، لہذا ان کو پانی وغیرہ کے ساتھ دھونا پڑے گا اور ان کو صاف وغیرہ اس نجاست کو اس جگہ سے ہٹانا پڑے گا، تب وہ پاک ہوگی۔ اور اگر وہ خشک بھی ہو گئی ہے اور اس کا اثر وغیرہ بھی ختم ہو گیا ہے تو لہذا اس کے خشک ہو جانے سے ہی پاک ہو جائے گی۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی مسائل کو سیکھنے سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں ان کو حسب ذہن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔